السلام علیکم ناظرین، پاک فوج نے طالبان کے خلاف ایک بڑی کارروائی کی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ افغان طالبان اور پاکستان کے تحریک طالبان کے مابین ایک معاہدہ میر علی معاہدے کے نام سے جو ہوا تھا وہ منظر عام پہ آیا ہے، اس حوالے سے تھوڑی بات کریں گے۔ بات کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اسے شیئر کریں اور بیل کا آئیکن پریس کریں۔ اپنے قیمتی کمنٹ سے، سوالات سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، پاک فوج نے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گزشتہ 10-12 دن سے پاک فوج روزانہ کی بنیاد پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہی ہے، جس میں سیکیورٹی فورس جو ہے اپنے ٹارگٹ کو آسانی سے اچیو کر کے دشمن کا خاتمہ کر دیتی ہے، اور یہ کارروائیاں جو ہیں گزشتہ 10-12 دن سے چل رہی ہیں۔ گزشتہ روز آرمی چیف جو تمام سیاسی جماعتوں سے ملے، پختونخوا میں سیاسی جماعتوں سے ان کی ملاقات ہوئی، اور وزیر اعلیٰ پختونخوا اور گورنر بھی ساتھ اس ملاقات میں موجود تھے۔ تو آرمی چیف نے کلیئر کٹ کہہ دیا تھا کہ ہم کوئی مکمل آپریشن لانچ کرنے نہیں جا رہے، ہم انٹیلیجنس بیسڈ معلومات پہ، جو ہماری معلومات ہوتی ہیں وہاں پہ ہم آپریشن کرتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ کی اچیو کر لیتے ہیں، اور دہشت گردوں کی اس طرح کمر ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو یہ جو آپریشن کیا گیا ہے انٹیلیجنس بیسڈ معلومات پہ، شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے سپن وام میں، جو دہشت گردوں کے کیمپ جو ٹھکانہ تھا وہاں پہ آپریشن کیا گیا ہے۔ 2-2.5 گھنٹے تک فائرنگ جاری رہی۔ فائرنگ کے مقابلے کے بعد 4 جو ٹی ٹی پی کے طالبان کے دہشت گرد تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے، ان سے غیر ملکی اسلحہ۔ جیسا کہ یہ گزشتہ 1 سال سے پاک فوج جتنے بھی آپریشن کر رہی ہے ٹی ٹی پی کے خلاف، اس میں ایک چیز کامن ہوتی ہے کہ ان کے پاس جو اسلحہ برآمد ہوتا ہے وہ افغان وار میں جو امریکہ نے استعمال کیا ہے، جو طالبان کو چھوڑا گیا اسلحہ ہے وہ ان کے پاس سے برآمد ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ثبوت ہے افغان طالبان کے خلاف۔ پاک جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ یہ اتنے لیٹسٹ جدید اسلحہ یوز کرتے ہیں، اور اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ تمام تر اسلحہ کردن تنظیموں کے پاس اور بی ایل اے کے پاس ہوتا ہے۔ ایک ساتھ دوسری خبر جو ہے کہ بی ایل اے نے بلوچستان میں ایک سیکیورٹی فورس کی چیک پوائنٹ پہ حملہ کیا، اور حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے، اور پہلے سے طاق میں بیٹھے پاک فوج کے سنائپرز نے دہشت گردوں کو 2 دہشت گردوں کو ہٹ کیا ہے سنائپر پہ، اور دونوں ہلاک جو ہیں اس ٹائم موقع پہ ہلاک ہو گئے۔ 2 اس ٹائم پہ فرار ہو گئے تھے۔ یہ 4 افراد بتائے جا رہے ہیں، جس میں 2 افراد کو ہلاک کر دیا گیا ہے سنائپر نے، اور یہ سیکیورٹی فورسز پہ حملوں میں ملوث تھے اور چیک پوائنٹوں پہ حملہ کر رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے ایک ریکی کی تھی اور باقاعدہ سے پلان کر کے آئے تھے چیک پوائنٹ پہ قبضہ کرنا، اس پہ حملہ کرنا، سیکیورٹی اداروں پہ حملہ کرنا۔ اس ٹائم پہ پاک فوج کے سنائپر نے انہیں ہٹ کیا، اور 2 افراد اس میں 2 بی ایل اے کے دہشت گرد جو تھے وہ مارے گئے۔ ناظرین، بی ایل اے میں بھی جتنے اسلحہ ان سے برآمد ہوتا ہے وہ بھی افغانستان سے آتا ہے، اور امریکن کا استعمال ہوا اسلحہ ہے، جو لیٹسٹ جدید اسلحہ ہے۔ جو آپ کو پتہ ہے کہ امریکن نے جو اسلحہ چھوڑا ہے اربوں ڈالر کا، اس میں جدید اسلحہ جو ہے وہ اس ٹائم پہ بی ایل اے کے دہشت گردوں کو اور ٹی ٹی پی تحریک طالبان کو یہ فراہم کیا جا رہا ہے، جس سے انہوں نے مضبوطی، مطلب ان کے پاس اسلحے کے وافر مقدار میں پہنچنا، یہ اپنی مضبوطی اس سے تصور کر رہے ہیں۔ پاک فوج کی مختلف کارروائیاں ہوئی ہیں، 2 بڑی کارروائیاں، جن میں 6 افراد بی ایل اے کے 2 اور یہ ٹی ٹی پی کے 2 اہلکار جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ تو یہ بڑی کارروائی تھی۔ ساتھ ایک معاہدہ جو ہے ایک افغانستان کی طرف اے ایف جی انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے جس کی رپورٹ آ رہی ہے، ایک میڈیا سیل ہے، کہ افغان طالبان اور القاعدہ، تحریک طالبان، ٹی ٹی پی اور گل بہادر کے دڑوں سمیت غیر ملکی عسکریت پسندوں نے ان کے مابین ایک دستخط کیے گئے تھے۔ میر علی معاہدہ کہا جاتا ہے اسے۔ اس معاہدے پر مبینہ طور پر طالبان کے نائب رہنما جو افغانستان کے ہیں اور ان کے تنظیمی ڈھانچے کے ایک اہم شخصیت
سراج الدین حقانی نے دستخط کیے ہیں۔ اس گروپ کے لیے افغان طالبان کی حمایت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جب افغان طالبان اقتدار میں آ رہے تھے اس سے پہلے انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا، جتنے بھی جنگجو تھے جو ان کے ساتھ لڑے تھے امریکہ کے خلاف، امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے خلاف، تحریک طالبان اور یہ دیگر ادارے جو ہے وہ ان کے ساتھ اکٹھے ہو کے لڑے تھے، تو ان کے خلاف باقاعدہ ایک انہوں نے اس ٹائم پہ اقتدار میں آنے سے پہلے ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے میں یہ طے کیا تھا کہ آپ جو ہے آپ کو سپورٹ کیا جائے گا، آپ کی مدد کی جائے گی۔ تو اب طالبان جہاں پہ حملے کرتے ہیں تو وہ ان کے پاس وہ پورا ریکارڈ ہوتا ہے۔ اب یہ ڈیٹیل جو ہے AFG انٹرنیشنل کی یہ رپورٹ ہے، اور یہ اس رپورٹ معاہدے کا انکشاف صوبہ خوست کے سپیرا ضلع میں اکثریت پسندوں کے ٹھکانوں پر پاکستان کے فضائی حملوں کے بعد یہ انکشاف ہوا ہے۔ ان حملوں نے افغان وزیر دفاع ملا یعقوب کو پاکستانی طالبان سے پاکستان کے اندر حملے روکنے کی درخواست کرنے پر مجبور کیا، تاہم ایک پاکستانی عسکریت پسند رہنما اس ٹائم پہ حافظ گل بہادر نے میر علی معاہدے کی دستاویز ملا یعقوب کو پیش کی، جس میں عسکریت پسندوں کی حمایت کرنے کے لیے طالبان کے عزم پر زور دیا گیا۔ القاعدہ رہنما جو اس میں تھے، ان کی ہلاکت کے اطلاع کے بعد غیر ملکی جنگجو جتنے بھی تھے القاعدہ کے رہنما اور TTP کمانڈر کے شامل تھے، تو یہ سارے اس معاہدے میں آ رہے تھے، اور ان کا ایک معاہدہ ہوا تھا کہ جب یہ اقتدار میں نہیں آئے تھے۔ تو یہ ابھی کنفرم ہے نہیں، کیونکہ یہ ابھی خبریں اچھل رہی ہیں، تو یہ افغان طالبان اس کی تردید کریں گے یا تصدیق کریں گے۔ بہرحال تصدیق کرنا تو بڑا مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ تحریک طالبان سے وہ پہلے سے ڈینائی کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ہے نہیں افغانستان میں، اور نہ ہی ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان کا کلیئر موقف ہے جو آرمی چیف نے بھی دہرایا کہ افغان طالبان کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، بس وہ کلدن تحریک طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں۔ ان کو سپورٹ کرنا بند کر دیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیں، تو ہمارا افغانستان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ان کے خلاف تب تک کارروائی جاری رہے گی جب تک ان کا صفایا نہ کیا جائے۔ تو یہ ایک معاہدہ جو ان کے مابین ہوا تھا، جو کہا جا رہا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ TTP کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ان کی ذیلی تنظیم ہے۔ تو ابھی ایسا لگ رہا ہے، یہ ڈیٹیل جو سامنے آئی ہیں اس معاہدے کی، اور کل سے یہ ڈیٹیل جو ہے اس پہ بڑی چرچا ہو رہی ہے۔ ناظرین، پاکستان میں پختونخوا کے علاقہ باجوڑ میں آج ایک خبر پھر آئی ہے کہ جو TTP طالبان ہیں، انہوں نے ایک چوکی پہ رات کو جو ہے وہ تلاشیاں لوگوں کے لیے اور اپنے پرچم جگہ جگہ پہ لگائے ہیں۔ علاقے میں خوف و خراس پھیلا ہوا ہے۔ یہ جتنے بھی حافظ گل بہادر کے یا TTP کے زیادہ تر لوگ تھے، یہ پہلے شروع میں وزیرستان ان کا مین اڈا ہوا کرتا تھا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ بارڈر کا علاقے ہیں، باجوڑ کا کچھ حصہ بھی بارڈر کے ساتھ لگ رہا ہے، تو اس لیے یہ جو تحریک طالبان کے لوگ ہیں یہ آسانی سے آ کے وہاں پہ چیک پوائنٹوں پہ جھنڈے لگا کے، اندر آ کے جھنڈے لگا کے لوگوں کی تلاشیاں لے لیتے ہیں۔ تو اب یہ بڑی خبر ساتھ آئی ہے کہ انہوں نے تلاشیاں لی ہیں، تو یہاں پہ حکومت کی ریٹ جب نہیں ہوگی عام علاقوں میں، تو عوام میں تو خوف و خراس پھیلے گا ڈیفینیٹلی۔ تو جیسا کہ آرمی چیف نے بھی کہا تھا، جب تک تمام سیاسی جماعتیں ایک میز پہ نہیں بیٹھیں گی اور ساتھ اتفاق نہیں کریں گی، کیونکہ حکومت بھی تذبذب کا شکار ہے، آپریشن کرنا ہے، آپریشن نہیں کرنا، اس لیے افواج جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہی ہے، مطلب معلومات جو ان کو ہوتی ہے اس حساب سے وہ آگے جاتے ہیں اور تحریک طالبان اور دیگر شرپسند گروپوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ تو ابھی تک تو افواج پاکستان کی جتنی بھی کارروائیاں ہیں وہ کامیاب جا رہی ہیں، مگر علاقوں میں اب یہ وزیرستان سے نکل کے جنوبی اضلاع میں جو ہے وہ اسپیشلی حافظ گل بہادر کا گروپ بھی جو ہے وہ پھیل گیا ہے۔ تو اب جنوبی اضلاع میں وہاں پہ ریڈ قائم کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور صوبائی حکومت ان معاملات میں مکمل طور پہ امن و امان میں ناکام ہوئی ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ مکمل طور پہ ناکام ہے۔ اور تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ انہوں نے آرمی چیف کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ مذاکرات ہوں افغانستان سے، افغان طالبان سے اور دیگر تحریک سے۔ تو آرمی چیف سے جب بات کی گئی ہے، میرے خیال میں اگر یہ آگے جا کے پاکستان تحریک انصاف افغانستان یہاں سے علماء کرام کو، مفتی صاحبان کو، سیاسی رہنماؤں کو، کیونکہ یہاں پہ
پختونخوا میں بڑے ایسے سیاستدان ہیں جن کے اچھے تعلقات ہیں افغان طالبان سے، اسپیشلی مولانا فضل الرحمان صاحب کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ان کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے اگر کوئی راستہ نکلتا ہے تو اس سے بہتر کیا راستہ ہوگا؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اس ٹائم پہ کہ طالبان کی حکومت کے ساتھ پاکستان کے، افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہونے، کشیدگی کے باعث پختونخوا میں بدامنی جو ہے وہ زیادہ ہوئی ہے، اور ان کو تحریک طالبان پاکستان جو ہے، TTP جو ہے، یہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور پختونخوا کے بعض علاقوں میں، جنوبی اضلاع میں، وہ ریٹ بھی جو ہے وہ صوبائی حکومت کی ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تحریک طالبان جو ہے، اس کا ایک گڑھ یہاں پہ موجود ہے. ان کے خلاف ڈیفینیٹلی بڑے آپریشن پاک فوج کر رہی ہے، ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ معلومات پہ ہو رہے ہیں، اور بالکل پلاننگ کے ساتھ ہو رہے ہیں، جس میں سیکیورٹی فورسز کا نقصان نہیں ہو رہا اور دہشت گردوں کو آسانی سے پار کیا جا رہا ہے. تاہم پھر بھی اگر مذاکرات کا کوئی راستہ نکلتا ہے، ہمسایوں کو آپ دور نہیں پھینک سکتے. آپ کے ہمسائے ہیں. 1947 سے ہمارے کافی اختلافات، ظاہر شاہ سے لے کے آج تک ہمارے اشرف غنی، داؤد جو تھے، نجیب اللہ، ظاہر شاہ، اشرف غنی، حامد کرزئی، اور اب یہ طالبان. تو طالبان پہ تو ہم نے ایک جوا کھیلا تھا پاکستانی حکومت نے 2 اشرین کو سپورٹ کیا، اور اب تک افغان عوام میں اسپیشلی پاکستان کے خلاف جو ہے بڑی نفرت پائی جاتی ہے. اب افغان عوام کی جو ہے افغان طالبان کے لیے ہمدردیاں نہیں ہیں، مگر تھوڑا بہت وہ ان کو کنونس کر رہے ہیں. تو اس لیے جو وہاں کے لبرل ہیں اور وہاں کی عوام ہے، وہ پاکستان کی نفرت میں افغان طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی حکومت کو. اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ افغانستان جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے. آپ کا پڑوسی خوش ہوگا، امیر ہوگا، اس کا کام چلتا رہے گا، تو وہ آپ کے ملک میں دہشت گردی نہیں کرے گا. اور پاکستان میں اس ٹائم کو پاکستان فیس کر رہا ہے دہشت گردی کو، اسپیشلی افغانستان کے ساتھ پاکستان کا یک نکاتی ایجنڈا ہے کہ TTP کے طالبان جو ہیں ان کو کنٹرول کرو، ان کو پاکستان کے حوالے کرو، ان کو غیر مسلح کرو، ان کی پناہ گاہوں کو ختم کرو. اور اب یہ بات بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ افغان طالبان جو ہے، چونکہ طالبان کے ساتھ ان کے جو ایگریمنٹ ہیں، جو ان کے ساتھ تعلقات بنے ہیں، جو ان کی ذلی تنظیم ہے، تو ان کو ختم کرنا افغان طالبان کے لیے ممکن نہیں ہے. لہذا وہ اتنا بڑا پنگا نہیں لینا چاہ رہے، مگر اس سے بڑا پنگا لے لیا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے ہیں. آگے جا کے پاکستان اور کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کے بعد امریکی ٹرمپ، جو صدر ٹرمپ ہیں، وہ 20 جنوری کو حلف اٹھا رہے ہیں. یا ان کی افغان پالیسی کیا ہوگی، اس حساب سے پھر پاکستان ٹیبل پہ گیم کرے گا، تو پھر افغانستان کے لیے حالات مزید خراب ہوں گے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.